پہلے تو ارشاد بھٹی صاحب، فلسفہ شہادت حسین کیا ہے، حسینیت کیا ہے؟ ہوئے ہوئے یعنی کیا کمال، کیا کویسچن ہے، اور کہاں ہم گناہ گار، کہاں وہ اتنا بڑا گھر، عظیم ہستیوں کے بارے میں بات کیا بڑے یہ زبان، یعنی کچھ ایسی شستیاں ایسی گھر ہیں کہ زبان لڑکھڑا جاتی بات کرتے ہوئے۔ آج 9 محرم ہے، سب سے پہلے تو سلام حسین اور حسین کے سارے ساتھیوں کے، 72 جان تمام جو کربلا والے تھے حسین کے لشکر میں، ان کو سلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور پھر کہا کہ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ پھر فرمایا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اچھا کہ وہ جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے نا، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، بالکل چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور حسین علیہ السلام کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک لائن میں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بالکل مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اللہ اور رسول سے وفا اور حق اور سچ کا ساتھ۔ بالکل۔ اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم جھوٹے، ہم منافق، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سارا دن ان کی سنتیں توڑتے ہیں۔ ہم حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ یزیدی دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ وہ جو یزیدیت کی مختلف شکلیں آپ کو آج نظر آتی ہیں نا، بالکل ہم وہ نہیں کر پا رہے، اس فلسفے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اچھا، یہ بڑا ایک دوبارہ سے اس کی تجدید بھی ہو، اور کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح کہ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر ہم اس کو کسی طریقے سے شامل کر سکیں۔ بھٹی صاحب، انصار عباسی صاحب نے، آپ کے کولیگ نے آج ایک کالم لکھا ہے، اور انہوں نے اپوزیشن کے لیے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن شکایت تو کرتی ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، حکومت سے، اور ان کو سلیکٹڈ بولتی ہے۔ سلیکٹڈ کیوں بولتی ہے؟ کہ جی کچھ مخصوص طاقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اگر وہی ریاستی طاقتیں ان سے اپوزیشن سے رابطے کریں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ انقلاب باتوں میں نظر آتا ہے، بڑے انقلابی نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے روابط ہوتے ہیں یا ان کے پیغامات بھی ان کو پہنچتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات کتنی درست ہے ویسے؟ یہ خوشی آپ کو آج کل بھی نظر آ رہی ہے کہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست کا بدقسمتی ہے، تاریخ پہلو ہے۔ کوئی بھی بندہ مجھے بتا دیں، ایک بندہ، رانا صاحب میرے بڑے بھائیوں جیسے ہمیشہ بڑا محبت کا احترام کرا ہے، ایک بندہ بتا دیں جو ڈیموکریسی پر یقین رکھتا ہے۔ جو ڈیموکریسی میں نے سنی ہے، جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، جو مغرب میں ہوتی ہے، یورپ میں ہوتی ہے، کہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی نے ہر دور میں کمپرومائزز کیے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو انصار عباسی صاحب ہے، ظاہر ہے یہ ایسے تو نہیں لکھیں گے نا، ان کے پاس تو وہ ظاہر ہے وہ اطلاع ہوگی، کچھ چیزیں ہوں گی، اور یہ ایک حقیقت ہے، کڑوا کڑوا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو۔ یعنی میں جب ساروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں لگتا جو دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ سکے، جو دوسرے کو کٹ پتلی کہہ سکے۔ سب اس حمام میں ایک جیسے ہی ہیں، اور یہ ایک جیسے ہیں، اور یہ وقت کی بات ہوتی ہے، کل کوئی تھا، پرسوں کوئی تھا، ترسوں کوئی تھا، کسی کا رائز کہاں سے ہوا، کسی کا رائز کہاں سے ہوا، کسی کا کس نے ہاتھ پکڑا، کسی کا کس نے ہاتھ پکڑا۔ تو یعنی یہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں آپ کو تھوڑی حقیقت نظر آ رہی ہے؟ بالکل ایسے، اور آپ کے ارد گرد آپ تھوڑی سی محنت کر لیں۔ اچھا، اب میں رانا صاحب سے ذرا پوچھ لوں، کیونکہ ایگزیکٹ جو ورڈز ہیں نا رانا صاحب، وہ جو انصار عباسی صاحب نے لکھے ہیں وہ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اور تحریک انصاف کو سلیکٹڈ ہونے کے تانے دینے ہیں تو پہلے خود کو تو بدلیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر قائم ہیں، لیکن نون لیگ میں بھی سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم نواز بھی اداروں سے رابطے میں ہیں، انہیں پیغام بھی ملتے ہیں، اور پیغام لانے والوں کی نون لیگ میں عزت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہے رانا صاحب جن کی آج کل پارٹی میں بڑی عزت ہو رہی ہے؟ نہیں، تو بات یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو میں تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں۔ تو کیا جو انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے یہی ذرا پھر بیان کر دیں نا کھول کے، لیں نام ادارے کے، ادارے کو نام ہے کوئی؟
لیں نا، کس کے متعلق وہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لیں، نام لیں کہ جی فلاں صاحب سے رابطے ہیں، فلاں صاحب سے فون پہ بات ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہی بات جو ہم پہلے کرتے ہیں کہ طاقت جو ہے، طاقت کے سامنے ہر کوئی جو ہے وہ سرنگوں ہے، اور طاقت کے انگیزٹ اب بھٹی صاحب ہیں، بھٹی صاحب آپ دیکھیں جب بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کسی پروگرام میں، یہ کتنا جو ہے وہ یعنی دھاڑتے ہیں اور اپنا پکارتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں۔ یہ کبھی انہوں نے لائن کراس کی ہے؟ کبھی نہیں کی انہوں نے۔ اگر کوئی لائن کراس کرے گا تو اس کے خلاف ایسا مقدمہ قائم ہوگا کہ 6-7 ماہ بعد جو ہے نا پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں اب جو ہے وہ ضمانت پہ باہر آ سکا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میں کہتا ہوں آپ کر دیں، آپ کہتے ہیں میں کر دوں، ہم کہتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کر دیں، ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ باقی سارے کر دیں۔ انصار عباسی صاحب نے آج جو کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے ایک آپ کہہ لیں پہیلی ڈالی ہے نا، یا تو یہ ہے نا کہ وہ کریں بات پھر کھل کے کریں، تو بس اسی طرح سے ہے معاملہ۔ یہ بات بھٹی صاحب کی درست ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، شاید وہ انصار عباسی صاحب کو بھی لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سن لیں نہیں سن لیں، آپ تو کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کو، آپ سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں یا سیاستدانوں کو کہتے ہیں، ہم بھی سیاستدان ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا بھی بہت برا حال ہے، میڈیا کا جتنا برا حال ہے، اور خاص طور پہ انصار عباسی صاحب کے چینل کا جتنا برا حال ہے، ان کا کہاں ہے اس وقت؟ جو ان کے جو ہیں وہ اپنا کیا ان کو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں یا اونر کہتے ہیں، تو بس پھر اس ریڈ لائن کو کراس نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ کراس کر کے دیکھا ہے، لیکن اگر آج آپ میرے ساتھ آپ نے کرنی ہے تو میں پھر بھی تیار ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ نہ کراس کریں۔ ٹھیک ہے چلے، رانا صاحب نے کر کے دیکھا ہے اور ایکسپیرینس ان کا اوبیسلی ہے۔ میں کنول صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، بڑا کیپشن جو ہے نا اس کالم کا وہ بڑا انٹرسٹنگ، انہوں نے لکھا چائے کی پیالی کے لیے ترستی اپوزیشن۔ تو چائے کی پیالی تو عمران خان صاحب تو پوچھتے نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہیں اور ہی اشارہ کر رہے ہیں، نام لیا نہیں۔ رانا صاحب کے بات تو صحیح ہے کہ بھئی پھر تو کھل کے بولیں آپ۔ دیکھیں جی، میں معذرت کے ساتھ رانا صاحب کی کسی بات سے ایگری نہیں کرتی، اور نہ ہی انصار عباسی صاحب کی۔ اور ارشاد بھٹی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک ہے، میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں ہاں ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی پڑھی بھی ہے اور امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ انصار عباسی صاحب ہیں اولڈ اسکول آف تھاٹ والے، جس زمانے میں ان کے انٹریکشنز تھیں اس وقت واقعی ریڈ لائن سے پیچھے والے ہوا کرتے تھے۔